بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص میں خودکشی کا الگ انداز ہے۔ ایک ہے جو اچھے کپڑے پہننا چھوڑ چکا ہے، ایک اب آرزوئیں نہیں کرتا، ایک نے پڑھائی چھوڑ دی، ایک اپنی وضاقتہ کی دیکھ بھال نہیں کر رہا، ایک غمگین میوزک سننے کا عادی ہو چکا ہے، ایک نے اپنے فوٹو بنانا چھوڑ دیے ہیں، ایک اب محبت نہیں کر رہا، ایک ہے جو محبت کو قبول نہیں کر رہا۔ اور اسی طرح اکثر لوگ 30 سال کی عمر میں ہی مر جاتے ہیں اور 80 سال کی عمر میں جا کر دفن ہوتے ہیں۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے اور سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی کہی انکہی باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور، دھیان اور پورے خلوص کے ساتھ۔ اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ یاد رکھیے کہ نفرت پھیلانے والوں کا تعلق کسی خاص مذہب یا فرقے سے نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی ایسا مذہب یا فرقہ نہیں جو باقاعدہ طور پر نفرت کی تعلیم و تربیت کرتا ہو۔ دراصل یہ اہل نفرت لوگ ابلیس کے پیروکاروں میں سے ہیں، جو بھیڑیوں کے روپ میں ہر مذہب اور فرقے میں موجود ہیں، اور شعوری اور لاشعوری طور پر اس شیطانی مشن میں شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ خدارہ اپنا جائزہ لیتے رہیے اور ایسے لوگوں سے بھی دور رہیے، ورنہ یہ آپ کے دل میں نفرت کے بیج بوتے رہیں گے۔ عاجزی کے تکبر سے بچو، کیونکہ یہ نفس کا فریب ہے اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ عاجز کوئی نہیں۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں ہر آزمائی سے گزر جاتے ہیں۔ نہ ہر کسی چیز کی وضاحتیں دو اور نہ ہی لو، نہ ہر چیز کو آزماؤ اور نہ ہی ہر بات پر ضرورت سے زیادہ سوچو۔ دوسروں کی تلخی کو سنو اور بس مسکرا کر بھول جاؤ، کیونکہ بعض اوقات زندگی میں کچھ باتیں اتنی اہم نہیں ہوتی جتنا اہم ہم انہیں بنا لیتے ہیں۔ میں نے لوگوں کے بلند قہقہوں میں ان کے ٹوٹتے حوصلوں کو محسوس کیا ہے، جھریوں میں پوشیدہ داستانوں کو جانا ہے۔ میں نے لوگوں کو اداس آنکھوں سے مسکراتے دیکھا ہے، تب احساس ہوا ہم سب حادثوں کا شکار ہیں، سب پر اپنی اپنی ایک قیامت ہوتی ہے جسے کوئی نہیں جانتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان دو چیزوں سے نفرت کرتا ہے، ایک موت سے اور دوسرا مال کی کمی سے۔ حالانکہ موت دنیا کے جھگڑوں سے نجات دلاتی ہے اور مال کی کمی مقام حساب کی تکلیف کو کم کرتی ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو پڑتا ہے تو وہ معصوم اور نرم دل ہے۔ اگر کوئی چھوٹی چھوٹی اور خوبصورت باتوں پر بھی غصہ ہو تو اسے پیار کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اب نارمل طریقے سے کھانا کھائے تو وہ پریشان ہے۔ اگر کوئی رو نہیں سکتا تو وہ کمزور ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے، حتیٰ کہ فضول باتوں پر بھی، تو وہ بہت تنہا لیکن اندر سے بہت گہرا ہے۔ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ ٹھیک ہے، ماضی میں کچھ بھی ہوا ہو، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان ساری زندگی کی خوشیاں اپنے اوپر حرام کر لے۔ زندگی میں بہت سے اچھے اور برے لوگ ملتے ہیں۔ زندگی برے اثر سے رک نہیں جاتی، چلتی رہتی ہے۔ اس معاشرے کا عجیب المیہ ہے کہ یہاں گھٹیا سے گھٹیا بے حیا مرد کو بھی با حیا، شریف اور پارسا بیوی چاہیے۔ بری عادت کی مثال پودے کی سی ہے، یعنی شروع میں اکھاڑ دو تو ٹھیک،
ورنہ تن آور درخت بن جائے گا۔ غلطیاں مان لینے سے غلطیاں درست نہیں ہو جایا کرتی، کسی دوسرے کے کردار پر لگے دھبے صاف نہیں ہو جاتے، وقت واپس نہیں پلٹ آتا۔ سعادت حسن منٹو لکھتے ہیں کہ مجھے اردو زبان کی تہی دامنی پر بہت افسوس ہے، کیونکہ اس میں عورت کے لیے تو طوائف کا لفظ ہے، لیکن مرد کے لیے کوئی معقول گالی نہیں۔ ہماری توہین، بے عزتی، طعنے، کمتری اور ہمت توڑنے والے جملے اپنوں سے ہی ملتے ہیں۔ اس وقت دکھ اور بھی بڑھ جاتا ہے جب ہمیں وہ لوگ طعنے اور باتیں سناتے ہیں جن سے ہم نے اپنے دکھ درد بانٹے ہوتے ہیں۔ رشتوں پر مان اکثر وقت پڑنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، گرم ہو تو ہاتھ جلاتے ہیں اور ٹھنڈے ہوں تو ہاتھ کالے کر دیتے ہیں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کریں جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔